السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ کیا موت کا وقت مقرر ہے؟ دیکھیں، تقدیر جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ایک تقدیر معلق اور دوسری جو ہے وہ تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق جو ہے یہ ٹل سکتی ہے، ابھی زندگی باقی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، اگر اس کا مناسب علاج نہ ہو سکا تو زندگی کے ہوتے ہوئے بھی موت آ جائے گی، جس کی مثال بزرگوں نے ایسے لکھی ہے کہ جس طرح چراغ جل رہا ہے اور ہوا کا تیز جھونکا آ گیا تو وہ بجھ جائے گا، لیکن اس میں تیل ابھی باقی ہے، اس کو دوبارہ جلا دیں گے تو وہ پھر جل جائے گا۔ اور اگر تیل ختم ہونے سے وہ بجھا ہے تو پھر اس جتنی کوشش کریں دوبارہ جلانے کی کوشش کریں وہ نہیں جلے گا، کیونکہ اب اس کا تیل ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح تقدیر مبرم یہ ہوتی ہے کہ انسان کا رزق پانی ہی ختم ہو گیا، اس کی آکسیجن جو اس نے جتنے سانس لینے تھے وہ اس نے لے لیے، اب وہ نہیں بچے گا، جتنا علاج کرو چاہے کوئی دعا کرے کچھ بھی کرے وہ نہیں بچے گا۔ اور تقدیر معلق میں اگر وقتی فوراً اس کا علاج ہو گیا، کیونکہ اس کا ابھی رزق پانی باقی تھا، جس طرح چراغ میں تیل باقی تھا تو وہ دوبارہ جل جائے گا۔ اس طرح روایتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ تقدیر کیسے وارد ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا جو فلاں امتی ہے فلاں دن اس کے گھر جانا تو دیکھ لینا کس طرح تقدیر وارد ہوتی ہے کہ وہ لکڑیاں لینے گیا ہوگا، آپ جائیں گے تو وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے گا تو اس لکڑیوں کے گٹھے میں سانپ بیٹھا ہوگا، جب وہ گھر آ کر گٹھا پھینکے گا تو وہ سانپ اس کے لڑ جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس دن، جب ان کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ آپ کا امتی جو ہے وہ تو لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے جنگل میں، تو ابھی آنے والا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ وہ آپ کے چائے پانی میں خدمت میں لگ گئے تو اتنے میں وہ امتی بھی نظر آ گیا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا تو لکڑیوں میں واقعی سانپ بیٹھا ہوا ہے اور زبان نکال رہا ہے باہر۔ تو آپ کو یہ فکر لاحق ہو گیا کہ ابھی تو یہ اتنے خوش ہیں کہ ان کا نبی ان کے گھر آ گیا ہے، میرے آنے کی خوشی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں جب یہ گٹھا پھینکے گا اور اس کے سانپ اس کو ڈس لے گا اور یہ مر جائے گا تو یہاں تو صفِ ماتم بچ جائے گی۔ آپ کو دل میں یہ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، فکر لگ گیا، تو اتنے میں وہ گھر پہنچ گیا، اس نے بھی آپ کو دیکھ لیا، وہ خوشی سے بھاگتا بھاگتا آ رہا ہے لکڑیاں لے کر، تو اس نے آ کر گٹھا پھینکا تو اس کو بھی سانپ نظر آ گیا، تو اس نے فوراً انہی لکڑیوں میں سے ایک ڈنڈا کھینچا اور اس کے مارا اور سانپ کو مار دیا، اور خوشی خوشی موسیٰ علیہ السلام سے ملا، آپ بھی خوش ہو گئے کہ شکر ہے یہ بچ گیا، سانپ مر گیا۔ تو اب جب دوسری دفعہ اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ آئے گا اور اس کے سانپ لڑ جائے گا، اس کو ڈس لے گا تو وہ مر جائے گا، تو میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ اس نے تو سانپ کو مار دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو جو فکر مند ہو رہا تھا اس لیے میں نے اس کو بدل دیا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، کہ اس کی ابھی زندگی باقی تھی، اس کا نفقہ باقی تھا تو اس نے اس سانپ کو مار دیا اور وہ خود بچ گیا، کیونکہ ابھی اس کا رزق پانی باقی تھا۔ اور اگر رزق پانی ختم ہو جائے، آکسیجن اس کی قسمت کی ختم ہو جائے، پھر فوت ہو تو اور اس کا ایسا وقت آ جائے تو پھر نہ دعا کرنے سے نہ ہی علاج کرنے سے پھر نہیں بچ سکتا، وہ پھر لازمی فوت ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک روایتوں میں بزرگوں کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، یعنی وہ کفر کے وقت میں اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کیا ہوا تھا،
جس طرح کی سرکار کے آنے سے پہلے لوگوں کی زندگیاں تھیں کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور طرح طرح کے جرم ڈاکے اور شرابیں اور جو بھی غلط کاریاں کرتے تھے، تو وہ بھی اس طرح کا ہی آدمی تھا۔ اس نے بھی اپنی لڑکی کو زندہ دفن کیا ہوا تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو مسلمان ہونے کے بعد پھر بھی وہ اچھی طرح کا مسلمان نہ ہوا، یعنی پورے کا پورا اسلام میں داخل نہ ہوا۔ وہ کام کچھ ایسے ہی تھے، کبھی نماز پڑھ لی نہ پڑھ لی، روزہ رکھا نہ رکھا، ایسے یعنی پوری طرح پورے کا پورا اسلام میں داخل نہ ہوا۔ تو ایک دن کیا دیکھتا ہے، ایک رات کو خواب دیکھتا ہے کہ وہ کہیں جا رہا ہے جنگل میں، تو ایک اژدہا جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اژدہا اس کو پہنچ نہیں رہا لیکن اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ بھاگتا جا رہا ہے، تو بہت فکر مند ہے کہ یہ اژدہا مجھے نگل لے گا، اتنا بڑا سانپ ہے یہ۔ تو تھوڑی دور بھاگتا جا رہا ہے، دیکھا اس نے کہ ایک آدمی سفید پوش آگے اس کو نظر آیا، تو وہ اس کے پاس جا کر اس نے دعا سلام کی۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے اس اژدہا سے بچاؤ، میری مدد کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں۔ تو پھر وہ سفید پوش آدمی جو تھا اس نے کہا بھائی پھر بھاگنے والی بات کر، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ پھر بھاگ پڑا اور اژدہا پھر پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور نہ قریب ہو رہا ہے نہ اس سے دور ہو رہا ہے، جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی باقی ہے۔ تو آگے اس نے دیکھا کہ 4-5 آدمی جا رہے ہیں، ان کے پاس پہنچ گیا بھاگ کے، ان سے عرض کیا کہ بھائی میری مدد کرو، یہ اژدہا میرے پیچھے آ رہا ہے، کوئی میری مدد کرو، یہ مجھے کھا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ ہمیں جانتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں جانتا تو نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بس بھاگو، اپنا جان بچاؤ۔ تو پھر وہ بھاگتا گیا، آگے اس نے دیکھا کہ کافی سارے آدمی ہیں، تو ان کی طرف چلا گیا، ان کو بولا کہ بھئی کوئی میری مدد کرو، یہ اژدہا آ رہا ہے، مجھے کھا رہا ہے، اس سے بچاؤ۔ تو انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں جانتا تو نہیں ہوں آپ کو، لیکن میری مدد کرو، اللہ واسطے مدد کرو۔ تو انہوں نے کہا بھی نہیں، ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اگر ہمیں جانتا ہوتا تو ہم تیری مدد کرتے، اب اپنا بھاگ، اپنی جان بچا۔ وہ پھر بھاگ پڑا، آگے ایک ایک آدمی اور ملا، تو انہوں نے بھی کوئی مدد نہ کی۔ وہی سوال انہوں نے کیا کہ تو ہمیں جانتا نہیں ہے تو اس لیے ہم تیری مدد نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ بھاگتا جا رہا ہے، تو آگے اس نے کیا دیکھا، ایک بہت بڑا محل آ گیا، اس کے دروازے پہ دربان کھڑے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا بھی، دربانوں سے پوچھا نہیں، اجازت نہیں لی، محل میں داخل ہو گیا بھاگتا ہوا کہ اندر کوئی تو ہوگا جو میری مدد کرے گا۔ تو آگے جا کر وہ کیا دیکھتا ہے، ایک بہت بڑا تخت ہے، عالی شان تخت، اس کے اوپر وہی اس کی بیٹی بیٹھی ہے جس کو اس نے زندہ دفن کیا تھا۔ تو وہ اس کی طرف بھاگ کر گیا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، اس نے بھی پہچان لیا کہ یہ میرا باپ ہے، تو بھئی اس سے بولتا ہوں یہ تو کوئی میری مدد کرے گی نا۔ تو اس نے شور کیا بیٹی مجھے بچاؤ، اس اژدہا سے بچاؤ۔ تو اس لڑکی نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، تو وہ اژدہا جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو اس نے لڑکی نے کہا کہ اے میرے باپ، کیا اب بھی تیرا وقت نہیں آیا کہ تو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو، اسلام کے مطابق کام کرے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹی میں نے توبہ کر لیا، اب میں بالکل اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا، لیکن یہ مجھے بتا، یہ اژدہا ہے کیا چیز، یہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا، اس کی بیٹی نے، کہ اے میرے ابو یہ تیری موت ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت ساری زندگی پیچھا کرتی رہتی ہے لیکن پہنچے گی اپنے وقت پر، جب تیرا وقت پورا ہو گیا، وقت مقرر ہے، اس وقت یہ پہنچ جائے گی۔ ابھی اسی لیے وہ اژدہا آپ کو نہیں پہنچا کیونکہ آپ کا ابھی وقت زندگی کا باقی ہے، توبہ کر لو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ جو آدمی نظر آئے اور وہ مجھ سے سوال کرتے تھے وہ کیا چیز تھے؟ ہر کوئی مدد کرتا ہے، جس سے بھی بولو کسی مصیبت میں تو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے مجھے جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟
تو اس نے کہا جو پہلے ایک آدمی آپ کو ملا تھا وہ آپ کا کلمہ تھا جو آپ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے آپ نے اس کو نہیں پہچانا۔ تو اس نے بھی کہا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا کرو، توحید اور رسالت کو پوری طرح تسلیم کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر پوری طرح عمل کرو، تو پھر وہ کلمہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آگے جو 5 آدمی ملے وہ 5 نمازیں تھیں، انہوں نے بھی وہی پوچھا، اگر تو باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہوتا تو پھر وہ تیری مدد کرتی، اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ تو نے ہمیں صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کیا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو اس لیے آپ نے بھی نہیں پہچانا، نہیں تو آپ نے پہچان لینا تھا کہ آپ میری نمازیں ہیں، تو پھر وہ آپ کی مدد کرتی۔ وہ جو کافی سارے آدمی ملے وہ 30 روزے تھے، کیونکہ روزے آپ نے کبھی رکھے ہی نہیں، اس لیے آپ نے ان کو پہچانا نہیں، تو انہوں نے بھی بول دیا کہ بھئی ہم بھی تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور ایک آدمی جو ملا وہ زکوٰۃ اور حج تھا، تو وہ آپ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، حج کبھی کیا نہیں، اس طرح آپ نے جو ارکان اسلام ہیں ان کا حق ادا نہیں کیا، پوری طرح ان پر عمل نہیں کیا، اس لیے انہوں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو یہ اژدہا جو ہے یہ آپ کی موت ہے، تو وہ پہنچی اس لیے نہیں کہ ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، جب ٹائم ختم ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو یہ وقت مقررہ پر پھر آپ کو پہنچ جائے گی، اور وہ اژدہا جو ہے موت وہ آپ کو نگل لے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس طرح اس کا ٹائم بھی مقرر ہے، پہلے نہیں آتی، دیر نہیں کرتی، اور تقدیر معلق ہو تو اس میں بچ بھی سکتا ہے آدمی، مر بھی سکتا ہے، اگر صحیح کوئی ایسے حالات بن گئے، علاج معالجہ ہو گیا صحیح، تو بچ جائے گا، ورنہ مر جائے گا۔ اگر رزق باقی ہے تو اگر رزق ختم ہو کر وہ تقدیر مبرم ہے تو پھر چاہے علاج ہو، چاہے کوئی دعا کرے، کچھ بھی کرے، پھر نہیں بچے گا، کیونکہ اب اس کا رزق پانی ہی، اس کی آکسیجن ہی زمین پر نہیں رہی، اب اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔